عزیز دوستو، یہ مسابقے اور مقابلے جو ہوتے ہیں ان کا مقصد ہے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں میں سے ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ مجاہدین، ان کی تیاریاں، ان کی فنی مہارت اور ان کے ہنر کو جانچنے کے لیے اور ان کے جذبوں کو ابھارنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں مجاہدین اور صحابہ سے گھوڑے دوڑانے کا مقابلہ کرایا تھا۔ بخاری شریف میں سابقہ بین الخیل التی اضمرت، جن گھوڑوں کو خاص دوڑنے کی تربیت دی گئی تھی ان کو اور عام گھوڑوں کو دوڑایا گیا تاکہ ان کی صلاحیتوں کا اور ان کے مالکوں کی محنت کا اندازہ لگا سکیں۔ یہ طلبہ، یہ معصوم بچے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری امیدیں ہیں، اور انہی پر ہماری دنیا اور آخرت کی رونق ٹکی ہوئی ہے۔ اس لیے ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے، اندازہ کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے رہنے چاہیے۔ اور جیسا کہ ابھی عزیز مکرم مفتی سلمان صاحب نے فرمایا تھا کہ ہار اور جیت اس کو مایوسی کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ دوڑ میں پچھڑ گئے ہیں ان کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ وہ اپنی محنتوں کو اور بڑھائیں، اپنی کوششوں میں اور اضافہ کریں، اپنی جد و جہد کو اور زیادہ پختہ کریں، تو انشاءاللہ کل وہ اول پوزیشن پہ ضرور آئیں گے۔ اور جن کو اللہ نے اول نمبر کیا، ونر کیا، فاتح کیا، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی اس خوبی کو برقرار رکھنے اور مزید اس کو بڑھانے کا انتظام و اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جتنے طلبہ یہاں شریک ہوئے ان سب کے لیے محبتیں اور دعائیں، اور جن طلبہ نے یہاں پوزیشن حاصل کی ہے میں ان کو دعائیں بھی دیتا ہوں۔ اللہ اس امت کے لیے ان کو درخشاں ستارہ بنائے، ان کے ذریعے امت کی قسمت کو روشن اور منور فرمائے۔ اور ان بچوں کو جن لوگوں نے سنوارا ہے، ان ہیروں کو جن لوگوں نے تراشا ہے، میں ان کو عقیدت و محبت کا سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکت فرمائے اور تمام اہل مدارس کو، اساتذہ کو ان کے نقش قدم پر چل کر ہر بچے کو اسی طرح سنوارنے، سجانے اور بنانے کا حوصلہ، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان حضرات کو دونوں جہان میں اس محنت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اہل بستی نے اس کے لیے اپنا وقت بھی دیا ہے، پیسہ بھی خرچ کیا ہے، اس لیے یہ حضرات کی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کی جانوں کو سلامت رکھے، ان کی عزت، آبرو، مال کی حفاظت فرمائے، اور ان کو اس سے زیادہ جذبے اور حوصلے کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان حضرات نے جیسے جوش اور جذبے کا مظاہرہ
اس پروگرام کے لیے کیا ہے، میں اپنے ان تمام بھائیوں سے امید بھی رکھتا ہوں اور درخواست بھی رکھتا ہوں، اور اپنا حق سمجھتے ہوئے میں یہ جرأت بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا یہ حکم ہے کہ آپ اس سے زیادہ جوش، ولولہ اور حوصلہ اس مدرسے کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے اور یہاں تعلیم و تربیت کے معیار کو بلند سے بلند کرنے کے لیے مدرسے کے اساتذہ، یہاں کے ناظرین، یہاں کے ذمہ داروں کا شب و روز بھرپور تعاون کریں، تاکہ آپ کا نام اس دنیا میں بھی روشن ہو اور میدان محشر میں بھی آپ کو ایک ممتاز مقام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں۔ اس کو میری گزارش سمجھیے اور میرا حق سمجھتے ہوئے حکم سمجھیے، کچھ بھی سمجھیے، لیکن میری گزارش بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اب دوبارہ جب میں اس مدرسے میں آؤں گا، جب بھی اللہ کا حکم ہوگا، تو اس کی ظاہری تصویر بھی بدلی ہوئی ہونی چاہیے اور تعلیم و تربیت میں بھی کچھ قدم بڑھے ہوئے محسوس ہونے چاہیے۔ اللہ میری اس امت، اس امید کو حقیقت میں تبدیل فرمائے۔ ایک بار پھر آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔